السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک بہت ہی بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ مجلس تکمیل حفظ قرآن کریم کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور سمجھ لیجیے، بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ مجلس بہت ہی عظیم الشان مجلس ہے، اور عظیم الشان مجلس اس لیے ہے کہ اس مجلس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے، اور ایسی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ختم قرآن کریم کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آج یہ ارادہ کر لیجیے اور نیت کر لیجیے کہ زندگی میں جب جب موقع ملے گا اور ایسی مجلسوں کے انعقاد کا علم ہوگا، انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہم اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر ایسی مجلس میں شرکت کریں گے، کیونکہ لگ تو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، چند لوگوں کی ایک مجلس ہے، لیکن یہ ان مجلس سے کئی لاکھ گنا بہتر ہے جس میں قرآن کریم کی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ Indeed, it is we who have revealed it۔ یقیناً ہم ہیں جس نے اس کو نازل کیا ہے، and indeed we will preserve it، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب سوچ سکتے ہیں
کہ آسمانی کتابیں صرف قرآن کریم تو نہیں ہیں، قرآن کے علاوہ اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کسی بھی آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا ہے، یہ اعلان نہیں فرمایا ہے کہ ان آسمانی کتابوں کی ہم حفاظت کریں گے، اس کو ہم پروٹیکشن دیں گے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں کہ یہ کتاب وقتی طور پہ نہیں ہے، یہ کتاب علاقائی کتاب نہیں ہے، یہ ایک جغرافیہ کے اعتبار سے یہ سمت نہیں ہے، یہ کتاب عالمی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس وقت تک کے لیے ہے جب تک اس دنیا کا نظام اور سسٹم قائم رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کتاب کو تو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے کسی بہت بڑے عالم سے سوال کیا کہ زبور بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، توریت بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیوں نہیں فرمایا ہے؟ اس عالم نے ایک بڑا معقول جواب دیا۔ تو بنیان پہنتے ہو نا، بنیان سمجھتے گنجی کہاں پہنتے ہیں؟ کہ جب تمہاری عمر 8 سال تھی اس وقت کتنے نمبر کی بنیان پہنتے تھے؟ تمہاری عمر جب 12 سال تھی اس وقت کتنے نمبر کا پہنتے تھے؟ مجھے تو یاد نہیں، بس پہنتے تھے اتنا یاد ہے۔ کہ اب تمہاری عمر 40 سال 45 سال ہو گئی، ابھی تم کتنے نمبر کا بنیان پہنتے ہو؟ کہ 90 اور 95 پہنتے کا یہ تو یاد ہے نا۔ وہ کیوں نہیں یاد ہے؟ کیونکہ اس کو یاد اس لیے نہیں رکھا گیا، وہ نمبر ذہن میں محفوظ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ نمبر وقتی تھا۔ پڑھنے والوں کو بھی پتا تھا کہ ہم اسے استعمال مستقل نہیں کریں گے، یہ کچھ سال پڑھیں گے پھر یہ نمبر بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں بھیجی ہیں وہ بھی کتاب وقتی تھی، کچھ وقت کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا کہ اس زمانے میں، اس علاقے میں، اس دور میں وہ کتاب رہنمائی کرے گی، پھر اس کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن قرآن کریم صرف کسی علاقے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، اور ہمیشہ ہمیش یہ کتاب رہنمائی کرے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یاد رکھیے جب قرآن کو نازل کیا جانے لگا تو سیکورٹی بہت ٹائٹ کر دی گئی تھی، آسمان پہ زبردست پہرا تھا۔ اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھی، آسمان کے اتنے زبردست پہرے نہیں ہوا کرتے تھے، جنات آسمان کے قریب جاتے تھے اور خبریں سن کر کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ لیکن قرآن کے جب نزول کا موقع آیا سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی، فرشتے بالکل پہرا دینے لگے، اور جنات جب جاتا تھا کہ سنے تو دیکھا یہاں تو معاملہ ہی بڑا عجب ہے، کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے سننے کا۔ جناتوں نے آ کر یہ میٹنگ کی کہ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا، سیکورٹی اتنی ٹائٹ کبھی نہیں کی گئی، جناتوں کی جماعت پورے علاقے میں پھیل گئی ہے، اور اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جناتوں کی جماعت قرآن کی تلاوت سنتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو عجب و غریب قرآن سنا ہے۔ مطلب اسی کتاب کے نزول کے لیے آسمان میں پہرا جاری کی گئی تھی، آسمان کی سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی، یہ کتاب زبردست کتاب نازل ہونے والی ہے، اس کو کوئی اچھل میں لے کر کوئی بھول چوک سے اچھل بھی لیتا تھا، فرشتے اس کی جو پیچھا کرتے تھے اور اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیتے تھے۔ یہ کتاب بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ کتاب اتنی عظیم اور اتنی وزنی کتاب ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ وزنی نہیں رکھا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کتاب اتنا وزنی ہے کہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
اور حقیقت میں وزنی ہے، لیکن ہم نے اس کے وزن کو تصور نہیں کر سکا ہے، ہم نے سمجھ نہیں سکا۔ ہم نے تو سوچ لیا یہ قرآن بس مدرسے میں غریب بچوں کے پڑھنے والی کتاب ہے، جسے CBSE بورڈ میں پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے پڑھنے کی کتاب ہے۔ ہمیں پڑھنے کے لیے کتاب تھوڑی ہے، ہم اس کتاب کو پڑھ کر کے ترقی حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس کتاب کو پڑھ کر کے بلندی حاصل نہیں کر سکتے، اس کتاب کو پڑھ کر کے ہم سماج اور معاشرے میں عزت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم زمانے کے امام بن سکتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم زمانے میں ترقی کر سکتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے، ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما ويضع به اليوم الاخرين۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قومیں سرخرو اور سربلند ہوتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قوموں کو سربلندی اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو چھوڑنے کے ذریعے انسان ذلت اور پستی میں گر جاتا ہے۔ آج ذرا جائزہ لیجئے، آج ہماری بدحالی کی وجہ کیا ہے، آج ہماری ذلت اور پستی کی وجہ کیا ہے، آج ہم اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے عشق کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جس کی زندگی کی شروعات قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ ہم نے تو قرآن کو سوچ لیا بس یہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والی کتاب ہے، ہمیں اس کو پڑھ کر کے نوکری بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم زندگی میں زیادہ پیسہ بھی نہیں کما سکتے، آخر ہمیں پڑھنا کیوں ہے بھائی؟ ہم پڑھوا لیں گے، ضرورت پڑے گی تو گھر کی شروعات کرنے میں، دکان کے افتتاح کرنے میں، کسی کے انتقال ہونے کے بعد۔ آج تو ہمارا رویہ اور ہمارا بیہیویئر قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن سے محبت اس طرح ہو جس طرح صحابہ کرام کو ہوا کرتی تھی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج ہم بھی جو ہے سربلند اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے محبت صحابہ کرام کی کیسی تھی؟ وہ لوگ ایک پارہ پڑھتے تھے کیا؟ صحابہ کرام غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کے لیے دو صحابی کھڑے ہیں، ایک انصاری ہے اور ایک مہاجر ہے۔ کہا کہ باری باری ہم لوگ پہرہ داری کرتے ہیں، آپ آرام فرمائیے، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ حفاظت کرنا ہے، جاگے ہوئے رہنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ نماز کی نیت باندھتے ہیں، دشمن طاق میں ہے اور دشمن تیر چلاتا ہے، تیر لگتا ہے، اس تیر کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر تیر چلائی جاتی ہے، پھر اس کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح تیر آ رہا جسم میں پیوست دوران نکال کر کے پھینک رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب تک سورہ ختم نہیں ہوتا ہے تب تک وہ نماز نہیں توڑتے، سورہ کو مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو اٹھاتے، دیکھتے کہ خون میں لذت ہے، پہلے تم نے کیوں نہیں دبایا؟ کہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور اتنا مزہ مل رہا تھا، اتنا مزہ مل رہا تھا تو میں نہیں سوچا کہ اس کو مکمل کیے بغیر جو ہے آپ کو جو ہے لگا دوں، اور اس کو مکمل کیے بغیر میں جو ہے نماز کو ختم کروں۔ یہ قرآن سے محبت تھی اور یہ قرآن سے تعلق ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ جو ہے زمانے میں سرخرو ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اگر یہاں پہ پوچھ لیا جائے کہ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو صبح صبح پڑھا ہے، مشکل سے کچھ لوگ ہوں گے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ جو ہے نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں، تعداد بہت کم ہے۔ تو کیا 10-5 لوگوں کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا کیا؟ یہ قرآن تو ہر مسلمان کو پڑھنے کی کتاب ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ترقیات حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بالکل پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی آتے پیچھے سے نیت باندھ لیتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ ختم ہوا، صحابی سوچتے ہیں کہ اب رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں، صحابی سوچتے ہیں کہ اب رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ختم ہونے کے بعد جو ہے رکوع کرتے ہیں۔ گویا کہ اس طرح اللہ کے رسول جو ہے قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نماز میں جب کھڑے ہو جا رہے تو پڑھ رہے ہیں۔ آج تراویح کے موقع پر اگر حافظ تھوڑا لمبا پڑھا دیتے، کہتے ہیں حافظ تھوڑا سا خیال کیا کیجیے، بڑا جو ہے نا من ایک دم گھبرانے لگتا ہے۔
قرآن سے محبت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پھر پڑھنے میں اور تراویح میں بھی پڑھنے میں اور خود اس طرح بھی پڑھنے میں کبھی بھی اکتاہٹ اور کبھی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ کرنے کو وقت ہے۔ اخبار کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے فرصت میں اخبار ہم پڑھتے ہیں، ٹی وی کا بھی فرصت ہے، ویڈیو اور ٹی وی اور سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر فرصت نہیں ہے ہمارے پاس تو صرف قرآن کریم پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ زندگی کا جو پیٹرن ہے اخبار سے شروعات کرنے کی، اس پیٹرن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اخبار پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور اخبار ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے صبح کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم سے اگر ہماری محبت ہوگی ہم جو ہے مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے اور فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ قرآن کریم بہت ہی وزنی کتاب ہے، اتنی وزنی کتاب ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ آپ کو جس طرح آتا ہے آپ اسی طرح پڑھیے۔ قرآن کی ہی برکت سے قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا، قرآن آپ کے حق میں آواز اٹھائے گا اور کہے گا یہی وہ بندہ ہے جسے پڑھنا نہیں بھی آتا تھا پھر بھی یہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ ایک شخص ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک بزرگ وہاں سے جب گزرتے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے قبر پہ جو ہے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ صاحب کشف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی اللہ والا ہے اور اللہ والے کی قبر ہے۔ پتہ لگانے کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں کہ آخر یہ کس کی قبر ہے اور اس کا یہ معمول کیا تھا۔ چنانچہ وہ گاؤں میں جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے۔ پوچھا جاتا ہے وہ عالم تھے، کہا عالم نہیں تھے، حافظ تھے، کہا وہ حافظ بھی نہیں تھے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی اور برکتیں جو ہے اس کی قبر پہ برس رہی ہیں۔ لوگوں سے پتہ لگاتے، لوگ تو کہتے 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کیا کرتے تھے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اور بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا کرتے تھے اور اس کا کیا معمول تھا۔ وہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، لیکن ان کا ایک معمول تھا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن روزانہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اپنی انگلی کو وہ چلاتے تھے، قرآن کے ایک ایک لفظ پر اپنی انگلی کو پھیرتے تھے اور پورا ایک پارہ اسی طرح وہ روزانہ کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آئی کہ اس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے پھر بھی ہمارے کلام سے اتنی محبت ہے کہ یہ روزانہ میرے کلام پہ اور میرے قرآن پہ انگلی پھیر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں اس کی پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی قبر پہ رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے شخص کو پڑھنے کی جو ہے توفیق نہ ہو، یا پڑھنا نہیں آتا، اس کے ماں باپ نے سکھایا نہیں، وقت نکل گیا، موقع نہیں مل رہا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے اور عبادت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں عبادت ہے، اسی میں سے ایک چیز ہے قرآن کریم کو دیکھنا اور عالم کے چہرے کو دیکھنا، اور 2-3 چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جسے پڑھنا نہیں آتا ہے کم سے کم وہ تو انگلی تو پھیر سکتے ہیں، انگلی پھیرنے میں کیا دقت ہے؟ جسے انگلی پھیرنے کی بھی فرصت نہیں وہ قرآن کریم کو دیکھ تو سکتے ہیں محبت کے ساتھ، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی ادا کو قبول فرما لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم بہت ہی آسان کتاب ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے، اور اتنی آسان کتاب دنیا میں آج تک کوئی کتاب نہیں ہے کوئی کتاب جس کو بار بار پڑھیں اور آپ کا ذہن نہ اٹھتا ہے، آپ جو ہے دماغی طور پر تھکاوٹ محسوس نہ کریں۔ کتنا اچھی سے اچھی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، 1-2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے، پھر من نہیں کرے گا، اتنے بار تو پڑھ چکے، اب اس میں رکھا کیا ہے؟ لیکن قرآن کریم کو پڑھیے، جتنا زیادہ پڑھتے جائیے گا اتنا ہی زیادہ پڑھنے کا من کرے گا۔ آخر کچھ تو خصوصیت ہے، اور خصوصیت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔
اور اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر غالب ہونا چاہتے ہو تو اس قرآن کو نہ سنو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سنو نہیں، بکواس کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ذریعے غالب ہو جاؤ۔ یہ تو کافروں کا شیوا ہے، قرآن کو نہیں سننا اور قرآن کو نہیں پڑھنا۔ اب اس شیوے کو ہم لوگ اپنا کر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے مدارس محفوظ ہو جائیں، ہماری مسجدیں محفوظ ہو جائیں اور ہم عزت کی زندگی جینے لگے، ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹیاں محفوظ ہو جائیں۔ قرآن کو چھوڑ کر کے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہم قرآن کو اپنی کتاب سمجھ کر کے اس کو پڑھیں گے نہیں اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسی میں ہماری سماج ساری بیماریوں کا علاج ہے، سارے مسائل کا حل ہمیں قرآن کریم میں ہے، جب تک ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوگا اور ہمارا رشتہ اس طرح نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن یہ پڑھوانے والی کتاب نہیں ہے۔ ہمارا ماحول بن گیا، پڑھتے تو کبھی نہیں، بس پڑھوا لیتے ہیں، اور پڑھواتے بھی ہے تو صرف اسی سیزن میں جو چل رہا ہے شب برات کے موقع پر۔ اب سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب قرآن کو آپ پڑھیں اور قرآن میں جن جن چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے اس میں ہم عمل کریں، اور عمل بھی کریں تو مکمل عمل کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور قرآن کریم کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ جو مرضی آئے، جہاں پہ اچھا لگا وہاں پہ عمل کر لیے، اور جہاں پہ اپنے مزاج کے خلاف ہے وہاں پہ عمل نہیں کرے اور سوچے کہ ہم تو قرآن کا حق ادا کر دیے ہیں، ہم تو پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہم نے تو جو ہے اپنے اسلام ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ کامیابی ہمیں کسی بھی جگہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ قرآن کریم سے اپنا تعلق ہم مضبوط کریں گے، قرآن کریم کو خود بھی پڑھیں گے اور اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں جو بچے اس کو بھی پڑھوائیں گے۔ آج لوگ سوچتے ہیں مدرسے میں پڑھ کر کے کیا کرے گا، حافظ بن کر کے کیا کرے گا، مدارس میں جا کر کے تعلیم دے گا یا تو پھر جا کر کے مسجد میں امامت کرے گا، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ روزی چلنے والی نہیں ہے، غربت کی زندگی گزارے گا۔ ہم لوگوں کو ایک نظریہ بنا دیا ہے۔ اگر آج پتہ لگایا جائے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ کی مالی حالت تو پتہ چلے گا کہ اکثروں کی مالی حالت جو ہے کمزور ہوا کرتی ہے، اور ویسے ہی لوگ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں۔ مالدار لوگ سوچتے ہیں کہ آپ پڑھ کر کے بیچارہ کرے گا کیا، 50,000 تو کما بھی نہیں سکتا ہے، ہم اس کی لائف کیوں برباد کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے، اور قرآن کتنی عظیم شان ہے ہم نے اس کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ اگر قرآن کی عظمت کو ہم سمجھتے تو پھر ہمارا نظریہ یہ نہیں ہوتا، ہماری سوچ یہ نہیں ہوتی، ہم یہی سوچتے کہ سب سے پہلے ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، سب سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھنے والا بنے گا، اس کے بعد دنیا کی دوسری تعلیم حاصل کرے گا۔ لیکن ہمارے دل کے اندر تو قرآن کے تعلق سے کھوٹ ہے، قرآن کے تعلق سے جو محبت ہونی چاہیے اور جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آ رہے جس طرح پیش آنا ہے۔ اس نظریے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ طے کیجئے اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کریم پڑھنا سکھائیں گے، کیونکہ قرآن کریم ہی پڑھے گا تب تو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا تو بیچارہ وہ پڑھے گا بھی نہیں اور پڑھے گا بھی نہیں اور چڑھے گا بھی نہیں۔ اس لیے دوستو، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ طے کر لیجیے اور ارادہ کر لیجیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسے اچھا قرآن پڑھنے والا بنائیں، اسے حافظ بنائیں۔ حافظ بننے کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو پھر اور جو ہے عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے۔ کوئی
कोई इस तरीके से भी जिंदगी सबर सकती है और जिंदगी गुजरती है और अच्छी खासी जिंदगी गुजरती है। आलिम बनने का यह मतलब नहीं होता है कि वो बेरोजगार हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, उसके बच्चों की परवरिश नहीं होगी। है कोई जो बता दे कि एक आलिम है और उसके बच्चों की परवरिश नहीं हो रही है, वो भूखे मर रहे हैं और उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। जिस तरह दूसरे दुनिया के दूसरे फील्ड के अंदर वो तरक्की करते हैं, इंशाअल्लाह अगर इस फील्ड के अंदर अच्छी तालीम हासिल की और मेहनत से उन्होंने हासिल किया तो इज्जत भी मिलेगी और जो है आसानी के साथ और इज्जत की रोटी खाएंगे। इसीलिए हम लोग अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाए। कुरान के ताल्लुक से हमारा जो रवैया है उसको बदलने की जरूरत है। कुरान में सिर्फ पढ़वाने वाली किताब नहीं है, या कुरान सिर्फ किसी को देने वाली किताब नहीं है। कुरान तो वो किताब है जिससे हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें और कुरान की रोशनी में ही हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जो चीजें हलाल है हम उसको करेंगे, जो चीजें हराम है उससे हम बचेंगे, और कुरान ने जिन जिन चीजों को करने को हुक्म दिया है उससे हम हर हाल में करेंगे, चाहे हमारा दिल चाहे या न चाहे। अगर इस तरह हम कुरान के साथ ताल्लुक रखते हैं तो फिर हम कामयाब हैं, वरना दुनिया की नजर में हम कामयाब हो सकते हैं, माशरे में और समाज में हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कुरान से रिश्ता तोड़ करके हम कामयाब होना चाहें तो हम यहाँ भी कामयाब नहीं हो सकते, वहाँ भी कामयाब नहीं हो सकते। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हमारी जिल्लत और नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है। कुरान को न हम पढ़ते हैं, न समझते हैं और न कुरान पे अमल करते हैं। नतीजा यही है, दुआएं मांगी जा रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। लाखों करोड़ों लोग हाथ उठा रहे हैं। जब अक्सरियत जो है बेईमानों की होगी, अक्सरियत जो है कुरान को जो है ठुकराने वालों को होगी, तो फिर अल्लाह के रसूल तो कहेंगे ही ना, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अल्लाह के रसूल ने शिकायत किया था कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया है, तो काफिरों के बारे में कहा था। लेकिन जरा गौर कीजिए, आज के इस जमाने में ये अल्लाह के रसूल की शिकायत हमारे ऊपर फिट बैठती है या नहीं बैठती है? हमने भी तो कुरान को छोड़ दिया है ना। कुरान की हमारी जिंदगी में कोई ताल्लुक ही नहीं है और कोई जरूरत ही नहीं है। अपने एतबार से सुबह होती है और अपने ही एतबार से हम शाम करते हैं। जो चीजें मन में आती है वही चीजें करते हैं। कुरान की रोशनी में और कुरान के दलाइल में कौन आज अपनी जिंदगी गुजारने को चाह रहा है? कोई नहीं चाह रहा। नतीजा यही है कि दुआ मांग रहे हैं, मांगते मांगते थक जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दुआ कबूल कहाँ से होगी? कुरान को छोड़ करके, कुरान को ठुकरा करके, अखबार से रिश्ता जोड़ करके, टीवी से रिश्ता जोड़ करके हम सोचेंगे कि अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हो जाए, हम दुनिया के अंदर सुरखुरू और कामयाब हो जाए और हम जिधर कदम बढ़ाए उधर बढ़ते चले जाए। कभी नहीं हो सकता है। होगा, शर्त वही है कि हम भी कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। सहाबा कराम का जो ताल्लुक और जो मोहब्बत कुरान से था, कम से कम उस तरह मोहब्बत हम लोग भी करने लगे। फिर देखिए जमाने में इंकलाब आएगा और हम कामयाब होंगे, और इस तरह कामयाब होंगे कि कोई नहीं रोक सकता है। एक वक्त था जब गैर मुस्लिमों की हुकूमत हुई और मल्के बरतानिया ने पूरे मुसलमान सल्तनत को जब तबाह बर्बाद कर दिया, तो अब ये मुसलमान पलट नहीं सकता है। हमने इसकी ईंट से ईंट बजा दी है। कहा उसका पियो जो था नहीं, अभी भी पलट सकता है। एक जरिया है जिससे ये फिर जो है बादशाह बन सकता है। कहा क्या है? कहा वो कुरान करीम है। तो तुम ये बात कैसे कह रहे हो? काम इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है, और अल्लाह के रसूल जो बात कहते हैं उसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है। कहा क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा भाई इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही क़ौमन आख़रीन, कि अल्लाह इसी किताब के जरिए कौमों को सरबुलंदी अता फरमाते हैं और इसी किताब के जरिए कौमों को जलील और रुस्वा करते हैं। जरा सोचिए, जो बुलंद हुए थे कुरान से ताल्लुक की वजह से, आज हम जलील हुए हैं तो कुरान को पीछे छोड़ने की वजह से। आइए इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह कुरान को पढ़ेंगे और हर हाल में पढ़ेंगे।
اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں گے اور ہر حال میں دلوائیں گے، اور جہاں جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کی حفاظت کریں گے اور ہر حال میں کریں گے، جان کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی، وقت کے ذریعے بھی، اور جب جب ان جگہوں سے ہمیں دعوت دی جائے گی ہم اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر ضرور اس کے اندر شرکت کریں گے۔ اگر یہ ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں کہ پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔